الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہے، مال کا غائب ہونا بھی ہے، اور اسی طرح آپ کہہ لیں بے سکونی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شک کی نگاہ، ایک دوسرے کو چور سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں کسی پیر فقیر کے سامنے بیان کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر کے اوپر کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ محترم بھائی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مسائل پاکستان میں تقریباً ہر گھر کے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے یا جو ہے وہ ان سے مدد کے لیے، تو ان کا سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی بندش کی ہوئی ہے، آپ کے اوپر فلاں قسم کا جادو ہے، آپ کے اوپر فلاں قسم کا ٹونا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ رحیم و کریم ہے۔ اس کا علاج شریعت یہ کہتی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر توحید کا قیام، جس طرح کہ آپ کے بقول والدہ محترمہ کمزور اعتقاد کے پاس ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہے جن سے آج تک نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ ملنے والا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کے دروس، توحید کا اہتمام اور توحید کی اہمیت کو گھر میں اجاگر کیجیے۔ اس کے بعد ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے اپنے گھر کے اندر اسلامی قوانین، اسلام اور دین کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنا، زیادہ سے زیادہ رائج کرنے سے مراد کہ کم از کم 5 وقت کی نماز باجماعت، بہنیں بھی، بھائی بھی، والدین بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توبہ استغفار، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، رزق کی بندش جو ہے یہ توبہ استغفار سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، تمہیں اولادوں سے نواز دیں گے، تمہارے اوپر بارشوں کا نزول فرما دیں گے۔ اور توبہ استغفار کرنے سے پھر جو بھی تم دعا مانگو گے، کاروبار کے لیے مانگو گے، گھر کے لیے مانگو گے، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کے بقول خود بھی کہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو کچھ دن آرام رہتا ہے، مطلب دوائی ٹھیک ہے لیکن دوائی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔